أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم۔ سید عبدالمجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ 12 اگست 1987 بہادر آباد کراچی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر حضرت علامہ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب خطاب فرما رہے ہیں۔ یہ اس بیان کا پہلا حصہ ہے، تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم۔ صدر اجلاس ارباب علم و دانش، رفقائے جماعت، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 12 اگست 1987 ہم یہاں کراچی میں مجلس تحفظ حقوق اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام خلافت راشدہ کے تیسرے تاجدار پیکر حلم و حیا، منبع جود و سخا، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار کے حوالے سے ترتیب دی گئی 4 روزہ کانفرنسوں کے پہلے اجلاس میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے۔ جہاں تک
مجھے احباب نے بتایا یہ جگہ کہ جہاں ہم اور آپ اس وقت جمع ہیں جلسوں کے اعتبار سے، جلسوں کی نسبت سے زیادہ متعارف نہیں. ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے اس مقام پر. احباب کو یہاں پہنچنے میں بھی کچھ دشواری ہوئی. جس اخلاص کے ساتھ، والہانہ محبت کے ساتھ آپ حضرات اس نظریاتی پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کے اس جذبے کو اور زیادہ مستحکم بنائے. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت نے آسمان ہدایت کے چمکتے ستاروں، رحمت عالم کے رضاکاروں اور اسلام کے پیاروں کی سیرت کے حوالے سے ملک و ملت کی تعمیر کا جو سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، اللہ میرے ان دوستوں کو اور رفقا کو اور زیادہ توفیق مرحمت فرمائے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس ضمن میں ہر سال پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں. ہم اس اسٹیج کے حوالے سے رعایا کو بھی اور حکام کو بھی یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں کہ نجات کا راستہ یہی ہے. مسائل نئے ہوں یا پرانے، خطرات جلی ہوں یا خفی، اندیشے اندرونی ہوں یا بیرونی، ان سے بچنے کا راستہ صرف یہی ہے کہ دامان صحابہ سے، دامان اہل بیت سے وابستگی اختیار کی جائے کہ یہ وابستگی در حقیقت رسول سے وابستگی ہے، اور رسول سے وابستگی اللہ سے وابستگی. ہمیں 40 سالہ قومی زندگی کے سفر سے کم از کم یہ سبق لے لینا چاہیے بغیر کسی تکلف کہ ہمیں نہ مغربی نظریات بچا سکتے ہیں اور نہ اشتراکی. سرخ و سفید بلاکس کی ترتیب دی ہوئی تھیوریز استحصالی تصور پر مبنی ہیں. ہم نے مغرب کو بھی آزما لیا اور سرخ محاذ کے تجربات بھی ہمارے سامنے ہیں. قرآن کریم نے روز اول سے دستک دی تھی انسانوں کے دل و دماغ پر بالعموم اور مسلمانوں کے دل و دماغ پر بالخصوص. اسلام نے دستک دی تھی کہ میرے سوا تمہارا کوئی ہمدرد نہیں. یہ گلچی باغباں سیاد یہ تیرے کرم فرما، لیے بیٹھے ہیں حسرتیں، لیے بیٹھے ہیں دل میں حسرتیں تیرے مٹانے کی. کفس بھی، دام بھی، مقراض بھی، سب کچھ نیا ہوگا. نئی تدبیر ہوگی تجھ کو پھندے میں پھنسانے کی. نئی تدبیریں ہوئیں، نئے جال آئے، ہم الجھتے چلے گئے، دلدل میں دھستے چلے گئے، اور اب صورتحال یہاں تک آ پہنچی ہے
کہ سر سے اوپر جا رہا ہے معاملہ. میں نے پہلے بھی کہا اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ میری پرخلوص باتیں کچھ نازک اندام طبیعتوں پہ گراں گزرتی ہیں، اس لیے کہ ہمیں منافقت نہیں آتی. میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب یہ ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہے ہیں، قرآن کو محض تبرک نہ سمجھو، اسے مسجدوں، مدرسوں اور حجروں میں مت دھکیلو. قرآن تعویذ گنڈے کی کتاب نہیں ہے، قوت حاکمہ ہے. اگر مسجدوں سے تلاوت کی آواز سنائی دے رہی ہے، حجرے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، تو یہ کوئی احسان نہیں تمہارا. یہ پہلے بھی ہو رہا تھا آزادی سے. آزادی سے پہلے بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا. بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہوں کہ شاید اس سے زیادہ ہو رہا تھا. بوقت سحور رونے والی آنکھیں زیادہ تھیں، رات کے سناٹے میں دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھ زیادہ تھے. وہ گھرانے زیادہ تھے جن کے صبحیں تلاوت کلام پاک سے شروع ہوتی تھی. لیکن بر صغیر کے مسلمانوں نے جوئے خون سے گزر کر جس منزل کا تعین کیا، جو ہدف ان کے سامنے تھا، وہ یہ تھا کہ ہم اس سرزمین پر قرآن و سنت کی آئینی بالادستی قائم کریں گے. چالیس سال قوموں کی زندگی میں فیصلہ کن ہوا کرتے ہیں دوستو. 40 سال قوموں کی زندگی میں فیصلہ کن ہوا کرتے ہیں. بہت بڑی مدت ہے. میرے عزیز دوستو، ہمیں اللہ نے 40 سال دیے. میں اسے حسن اتفاق کہتا ہوں کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار کے حوالے سے یہ کانفرنسیں ایک ایسے موقع پر ہو رہی ہیں کہ ہمارا یوم آزادی بھی انہی تاریخوں میں منایا جانے والا ہے. اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، ہم اس طرح یوم آزادی مناتے ہیں. اس حسن انتخاب پر میں ایک مرتبہ پھر مجلس کے رفقا کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. آئیے ہم عزم کریں کہ حلقہ رسالت کے ان مثالی کرداروں کو اجاگر کرنے میں ہم کمی نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. قرآن کی روشنی محدود نہیں، لامحدود ہے. اسے پھیلایا جائے گا اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ جب عثمان کی سیرت سید عبد المجید ندیم ہی کی زبان سے بیان نہیں ہوگی، بلکہ عثمان ذو النورین کی سیرت انشاءاللہ اس ملک کی عدالتوں پر دیکھی جائے گی. اس ملک کے قانون میں انشاءاللہ یہ سیرت محسوس کی جائے گی. اس سرزمین پر عثمان ذو النورین نے جو اپنے کردار کے حوالے سے تجارت کا معیار پیش کیا ہے، وہ معیار لایا جائے گا انشاءاللہ. عزیز دوستو، عثمان جتنا عظیم ہے تقریباً اتنا ہی مظلوم. بڑی عجیب ادا ہے یہ فطرت کی کہ جو جتنا عظیم ہوگا وہ اتنا مظلوم ہوگا.
مظلومیت عظمت کی نشانی ہے. جو مظلوم نہ ہو وہ عظیم کیسا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے عظیم انسان ہے. آپ کی مظلومیت بھی ضرب المثل ہے. قرآن کریم کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، حق تعالی نے فرمایا ہے ہم اپنے بندوں کو جو ہمارے بنتے ہیں آزماتے ہیں، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی نقص اموال سے، کبھی نقص جان سے. یہ آزمائشیں اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بندوں کو مبتلا عذاب کریں، بلکہ یہ آزمائش اس لیے ہوتی ہے کہ ان کی بشری کثافتیں صاف ہو جائیں اور انسانی عظمت کندن بن کر چمکے. جیسے کہ سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی ساری کثافتیں آگ میں تحلیل ہو جاتی ہیں اور پھر وہ خالص نکلتا ہے. دعوت عمل دی ہے جب قرآن کریم نے فرزندان اسلام کو تو یاد دلایا ملت ابیکم ابراہیم، تمہیں بلایا جا رہا ہے دعوت عمل دی جا رہی ہے تو وہ نسبت بھی یاد دلائی جا رہی ہے کہ جو تمہارے لیے سرمایہ افتخار ہے، تم اس عظیم باپ کے بیٹے ہو کہ جس کی زندگی کا ہر نفس، ہر سانس جہاد مسلسل سے عبارت ہے. تم ایک مجاہد کی اولاد ہو، مجاور کی اولاد نہیں ہو. تمہارا باپ سر وقف مجاہد تھا. بڑا عجیب اتفاق ہے کہ یہ مہینہ بھی ذوالحجہ کا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اس ملت کی جد امجد ہیں اور جن کا کردار ہر مسلمان کے لیے ایک معیار کی حیثیت رکھتا ہے. میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، ابراہیم ایک بت گر کا بیٹا ہونے کے باوجود مجاور تھا کہ مجاہد تھا؟ سوچ کر. ایک بت گر کا بیٹا ہونے کے باوجود مجاہد تھا اور ان کا جہاد طبعی تھا. کچھ چیزیں طبعی ہوتی ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں یہ بات تھی کہ باطل کو برداشت نہیں کرتے تھے. انہوں نے بچپن سے ہی حق کا پرچم اٹھایا اور دعوت و تبلیغ کا آغاز سب سے پہلے اپنے گھر سے فرمایا. اللہ نے اپنے محبوب کو دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا، میرے محبوب ذرا قرآن کے آئینے میں اپنے دادا کے کردار کے حسن و جمال کا نظارہ تو کیجیے.
فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ قرآن کے آئینے میں ابراہیم کے کردار کا مطالعہ کیجیے. انہ کان صدیقا نبیا، وہ ہمارا سچا دوست تھا. نبوت کی بات بعد میں آئی، اللہ نے پہلے ابراہیم کی دوستی کا اعلان فرمایا. رب العالمین نے اپنے احسان اور فضل میں کمی نہیں آنے دی، لیکن کراچی کے روشن ضمیروں ابراہیم نے بھی وفا میں انتہا کر دی نا. دعوت و تبلیغ کے سفر کا آغاز کرتے ہی سب سے پہلے باپ کا سامنا ہوا. یاد رکھیے دوستو، توحید قربانیاں مانگتی تھی، توحید قربانیاں مانگتی ہے، اور توحید قربانیاں مانگتی رہے گی. یہ شیرینی کا سفر نہیں، سرفروشی کا سفر ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. رشتے ٹوٹتے ہیں، مفادات پھوٹتے ہیں، تعلقات چھوٹتے ہیں، آنکھیں غضبناک ہو جاتی ہیں. توحید کے سفر میں پھولوں کے ہار نہیں ملتے، جان ہارنی پڑتی ہے. نعرہ تکبیر! علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت، سپاہ فاروق اعظم پاکستان. کراچی کے دوستو، اپنے باپ کے کردار کو سامنے رکھیے نا، باقی سب بعد میں. ابراہیم کی بات حجت ہے. سب سے پہلے باپ سے مخاطب ہوئے، یا ابتی لم تعبد
ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. کیا ہوا تمہیں ان کے سامنے سر جھکاتے ہو، ان کے سامنے آنسو بہاتے ہو، ان کے سامنے دامن پھیلاتے ہو. ما لا یسمع، جو تمہاری پکار کو سنتے بھی نہیں، ولا یبصر، تمہاری بدحالی کو دیکھتے بھی نہیں. قرآن کریم کتنا میٹھا شہد ہے، کتنی سویٹ ہنی ہے، اترتا ہے نا دل و دماغ کی گہرائیوں میں اترتا ہے، لیکن شہد بھی گیدڑ بدبخت کو نہیں پچتا. شہد پچانے کے لیے بھی ہاضمہ چاہیے، مجاہد کا ہاضمہ چاہیے. مجاور کو پہلے بھی توحید ہضم نہیں ہوتی تھی، اب بھی ہضم نہیں ہوتی. لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. کیا ہوا تمہیں ان کے سامنے جھکتے ہو، روتے ہو، دامن پھیلاتے ہو، جو تمہاری دعاؤں پکار کو، تمہاری نداؤں کو سنتے بھی نہیں، تمہاری بدحالی کو دیکھتے بھی نہیں. ولا یغنی عنک شیئا، کسی چیز کا فائدہ بھی نہیں پہنچاتے. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بے اختیاری کا یہ عالم ہے کہ سارے مل جائیں مکھی بھی نہیں بنا سکتے. بنانا تو بڑی بات ہے، مکھی اگر ان کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا کر چلی جائے، یہ سب کوشش کریں مکھی سے چھین بھی نہیں سکتے. ان کے آگے جبین جھکاتے ہو بد نصیبو. جبین یہ کوئی بازار کی جنس نہیں، جبین تو سرمایہ انسانیت ہے. کہاں جھکاتے ہو؟ معلوم ہوا بیماری بہت پرانی. یار لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، چادریں چڑھاتے تھے، پھر انہیں پکارتے تھے، اور عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہماری بات سن بھی رہے ہیں اور ہمارے دستگیر بھی ہیں، کارساز و حاجت روا بھی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اسی فکر پہ ضرب لگائی توحید کی. سب سے پہلے اسی بیماری کا علاج کیا، اور باپ سے کہا آئیے انی قد جانی من العلم ما لم یأتک، میں وہ علم لایا ہوں جو تمہارے پاس نہیں ہے. تم کس سے کہانیاں لیے پھرتے ہو؟ میرے پاس آفاقی علوم کا خزانہ ہے. میں اللہ کا نمائندہ ہوں. میری بات سنو، میرے پیچھے چلو. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میں تمہیں سیدھے راستے پر چلاؤں. کتنی پیاری بات تھی دوستو.
مان لینی چاہیے تھی کہ نہیں. کہا کرتا ہوں ذہنی غلط فہمی کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن جس غلط فہمی کے ساتھ میدا اور انتڑیاں وابستہ ہوں بہت کم علاج ہوا کرتا ہے. مسٹر آزر کو بھی نذرانے ملتے تھے، آمدنی ہوتی تھی سدا بہار آمدنی. انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں، اس میں کوئی خرچہ ہے ہی نہیں، بس چند جھنڈیاں لہرا دی، شکار خود بخود آئیں گے. دھمکی دی ابراہیم کو، کہنے لگا ہمارے بزرگوں کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہوگی. لئن لم تنتہی لأرجمنک، اگر تو باز نہ آیا تو تیری جان چلی جائے گی. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا دوراہے پہ کھڑا ہوں، ایک طرف باپ کی بات ہے، دوسری طرف رب کی بات ہے. باپ کہتا ہے میرے لیے رب کو چھوڑ دو، اور رب کہتا ہے میرے لیے سب کو چھوڑ دو. کراچی کے روشن ضمیروں، ابراہیم نے باپ کے لیے رب کو چھوڑا یا رب کے لیے سب کو چھوڑا؟ معیار قائم کر دیا فرزندان اسلام کے لیے. آئیے ملت ابیکم ابراہیم، تم اس باپ کی اولاد ہو، تمہیں اس کردار سے نسبت ہے ابراہیم علیہ السلام سے کہ جنہوں نے اللہ کی رضا پر، اس کی مشیت پر، توحید کے سفر میں جب بچے تھے، جب بیٹے تھے تو اللہ کی مرضی پر باپ کو قربان کر دیا، اور جب باپ بنے تو پھر اس کی مرضی پر بیٹے کو قربان کر دیا. قربان کر دیا. یہ تو اللہ کی مشیت تھی، اس کی اپنی حکمت تھی کہ اس نے اسماعیل کو ذبح نہیں ہونے دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کمی نہ کی. دوستو، اللہ ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے جو یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اسماعیل ذبح نہیں ہوگا، بس ویسے ہی چھری چلا رہے تھے. اللہ ان لوگوں کو فہم عطا فرمائے قرآن کریم کا. یہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام پورے عزم کے ساتھ، تیقن کے ساتھ اپنے فرزند کو اللہ کی مرضی پر قربان کر رہے تھے، اور فرزند بھی اللہ کی مشیت پر سر جھکائے ہوئے تھا. دونوں کو، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کا ہدف یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں یہ گلا کٹ جائے. پورے یقین کے ساتھ قرآن کریم نے جب یہ صورتحال پیش کی ہے تو گرامر کے لحاظ سے بھی قرآن کریم نے جو الفاظ لائے ہیں ان میں بھی یہی تصور سامنے آتا ہے. فلما اسلما، دونوں تیار ہو گئے. اللہ کے حکم کے سامنے دونوں نے سر جھکا لیا. ابراہیم گلا کاٹنے کے لیے اور اسماعیل گلا کٹوانے کے لیے. اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے فکر کے کسی گوشے میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ گلا نہیں کٹے گا. دونوں نے عزم کے ساتھ، تیقن کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ یہ گلا کٹنا ہے. اسماعیل کی مشاورت ہی یہ تھی کہ میں جبین دھرتی پہ رکھ دیتا ہوں، آپ
आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, इसलिए कि दोनों निगाहों का मिलाप बड़ा नाजुक है। बाप और बेटे की जब नजर मिलती है तो इस रिश्ते में अजीब सी कैफियत पैदा होती है। मैं सरबसुजूद हो जाता हूं, आप आंखों पे पट्टी बांध लीजिए ताकि आपकी निगाहों में भी वही बस जाए और मेरी नजरों में भी वही बस जाए। इकबाल कहता है, किस यूनिवर्सिटी की तालीम ने इस्माइल को ये आदाब सिखाए थे? फरमाया ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी। ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। इस्माइल को ये आदाब किसने सिखाए? तुम्हारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने तो बेटे को सलाम का जवाब देना भी नहीं सिखाया, और इब्राहिम की नजर ने बेटे को अल्लाह की मर्जी पर जान देने का ज़र्फ अता कर दिया। बहुत बड़ी बात है फैजान नजर। यूनिवर्सिटियों को भी अल्लाह खुश रखे, कहीं किसी के दिल पे चोट न लग जाए। हम क्यों बोलें? दरख्त खुद बारावर हो चुका है और अब तो फसल काटने का वक्त आ गया। यूनिवर्सिटियों के हॉस्टल से क्या बरामद हो रहा है, हमें कुछ कहने की जरूरत है। अकबर इलाहाबादी बेचारे रोते हुए गए। आज होते तो न मालूम उनके तासुरात क्या होते। कि थे केक के ख्याल में सो रोटी भी गई, चाही थी शय बड़ी सो छोटी भी गई। वाइज की नसीहत तो न मानी आखिर, पतलून की ताक में लंगोटी भी गई। कहा जा रहा था साहब यूनिवर्सिटी और कॉलेज में तालीम हासिल न की जाए तो रोटी नहीं मिलती। ये कुरान और हदीस का इल्म पढ़ कर हमने भूखा तो नहीं मरना। मैं दावे से कहता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुशाहदा है मेरा। दुनिया के दर्जनों ममालिक में जाकर मैंने देखा, इतने मौलवी बेरोजगार नहीं मिलते जितने बाबू बेरोजगार मिलते। अभी कि हम जब इमारात गए हुए थे, एक नौजवान रेड़ी खींच कर जा रहा था, बहुत वजन था उस पर, इतना वेट था कि मुझे रहम आया। पसीने में नहाया हुआ रेड़ी खींचता हुआ चेहरा देखा मैंने उसका, तो मेरा अंदाजा था कि ये फ्रंटियर का है। वो रुका तो मैंने उससे बात की, अजीज कहां से हो? कहने लगा बटल से, हजारा से। मैंने कहा कब से हो? कहने लगा 2 साल हुए हैं। मैंने कहा देखा बेटा, अगर आपने कुछ पढ़ा होता, तालीम हासिल की होती तो आज ये काम न करना पड़ता आप। मुझे कहने लगा जी एमए तो किया है और क्या करता। कहा एमए किया है तूने? कहने लगा जी। फिर मैंने कहा नंबर नहीं आए होंगे? कहने लगा 2nd डिवीजन आया हूं। फिर मैंने कहा तुम ये जानवरों की तरह रेड़ी खींच रहे हो? कहने लगा पूरा 1 साल मैंने मुलाजमत के हुसूल में
دفتروں کے چکر کاٹے. نہ میرے پاس پیسہ تھا نہ میرے پاس اپروچ تھی. مجھ سے نالائق لوگ آگے بڑھ گئے اور میں کھڑا ٹک دیکھتا رہا. تو پیٹ تو ڈگری سے نہیں بھرتا, سندوں سے تو پیٹ نہیں نہ بھرتا. سند کو آپ دیکھ سکتے ہیں, کھا تو نہیں سکتے. پھر اس کی آگ بجھانے کے لیے یہاں آیا ہوں اور اب یہ کام کر رہا ہوں. عزیز دوستو, میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں, آپ یقین فرمائیے ان باتوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ عصری علوم سے بالکل بائیکاٹ کر لیں. نہیں, آپ سمجھیے, عصری علوم کو پڑھیے. میرے اختیار میں ہو تو میں تمام دینی مدارس میں بھی یہ عصری علوم کا سلسلہ قائم کروں تاکہ عالمی سطح پر دعوت و تبلیغ کا جو کاز ہے اس کے تقاضے پورے ہو سکیں. افریقہ میں مجھے جگہ پر جانے کا اتفاق ہوا. وہاں میں نے دیکھا کہ ہمارے مسلمان بچوں کو قادیانی ٹیچر پڑھا رہے ہیں, قادیانی معلم پڑھا رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات؟ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی انگلش پڑھانے والا, انگلش اسپیکنگ ٹیچر نہیں ملا. ہم نے فلاں جگہ بھی لکھا, فلاں جگہ بھی لکھا, لیکن جب ہمیں انگلش لینگویج میں کوئی ٹیچر نہیں ملا تو مجبوراً پھر ان لوگوں کو ہم نے یہاں پر تعینات کیا ہے کہ عقیدہ کچھ صحیح کم از کم ہمارے بچوں کو قرآن تو پڑھا دیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عصری علوم سے بھاگ جائیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عصری علوم کو آپ ضرور استعمال کیجئے, خود استعمال نہ ہو جائیے. قرآن کریم کو, قرآن کریم کے علوم کو قوت حاکمہ کے طور پر اپنائیے اور باقی تمام زبانوں کو ملازم بنا کر رکھیے, خادم بنا کر رکھیے, ان سے کام لیجئے, لیکن انہی کے کام کے نہ ہو جائیے. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انہی کا مشورہ تھا. سر جھکا لیا ہے, روشن ضمیر باپ کہتا ہے بیٹا کہیں تیرا بچپن امتثال امر الہی میں مخل تو نہیں ہوگا. اسماعیل کے جواب کو بھی قرآن نے اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہوا ہے. فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کراچی کے روشن ضمیروں, اس کے باوجود کہ عزم میں کمی نہیں, ارادے میں کمی نہیں, رسوخ ہے, تیقن ہے, لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر اس کا دامن نہیں چھوڑتا. اپنے ارادے کے اظہار میں بھی انشاءاللہ کہتا ہے کہ اس کے فضل و کرم کے بغیر کوئی قدم بھی کامیابی کے ساتھ نہیں اٹھتا. رب العالمین نے اپنے محبوب کے لیے بھی یہی فرمایا کہ آپ جب بھی کوئی کام کا ارادہ کیا کریں تو مجھے نہ بھولا کیجیے, مجھے ہر حالت میں یاد رکھا کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی کل سے متعلق ایک وعدہ کیا تھا, لیکن انشاءاللہ نہ کہا. رب العالمین کی طرف سے تنبیہ ہوئی, فرمایا لا تقولن لشيء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ. کسی آنے والی کل سے متعلق
جب بھی کوئی وعدہ کیا کرے تو انشاءاللہ ضرور کہا کیجیے، اس لیے کہ آنے والی کل میں کیا ہونے والا ہے فرش والوں میں سے کوئی نہیں جانتا، عرش والا ہی جانتا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کی باتیں کون جانتا ہے؟ چلیے میں پھر پوچھ لیتا ہوں، کل کی باتیں کون جانتا ہے؟ اللہ ہی، اللہ بھی نہیں۔ کل کی باتیں جاننے والا کون؟ قرآن کریم نے 5 ضابطے بیان کیے ہیں۔ وقوع قیامت کا لمحہ بھی کون جانتا ہے؟ نظام باد و باران کی جزیات کو بھی کون جانتا ہے؟ محفل ارحام کو بھی کون جانتا ہے؟ کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ موت کب کہاں اور کس عنوان سے آئے گی کون جانتا ہے؟ فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ قرآن پاک نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے۔ خلیل گلا کاٹنے کے لیے اور ذبی گلا کٹوانے کے لیے، لیکن قرآن پاک نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس مرحلے پر رب العالمین نے اپنی مشیت اور حکمت کے مطابق گلا تبدیل کر دیا۔ اسماعیل کی جگہ ایک جانور ذبح ہو گیا۔ خلیل اللہ نے محسوس کیا کہ گلا کٹ گیا ہے، گرم گرم خون ہاتھوں پہ پہنچا، طبعاً یقین ہو گیا کہ گلا کٹ گیا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اسی موڑ پر حق تعالی کی طرف سے بھی بشارت آ گئی، خلیل تو نے اپنا خواب صحیح کر کے دکھایا۔ تو اب الہامی یقین آ گیا کہ بیٹے کا گلا کٹ گیا ہے۔ پہلے ہاتھوں پہ خون آیا تھا، اب اوپر سے خون بھی آ گیا۔ لیکن پٹی ہٹائی تو دیکھا جانور طرف رہا ہے اور بیٹا سامنے کھڑا ہوا نظر آیا۔ احساسات میں مد و جزر زیرو بم آیا کہ کہیں ہدف خطا تو نہیں ہو گیا۔ رب العالمین نے فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، ہدف خطا نہیں ہوا، تو نے اپنی بات پوری کر دی۔ اسماعیل نے بھی اپنا عشق مکمل کر لیا، جو تیرے ذمہ تھا وہ پورا کیا، جو اسماعیل کا کام تھا اس نے پورا کر دیا، لیکن اگلا کام گلا کٹنے دوں یا نہ کٹنے دوں یہ تم دونوں کے اختیار میں نہیں، صرف میرے ہی اختیار میں ہے۔ دو باتیں سامنے آئی ہیں، ایک تو یہ کہ مختار کل کون ہے؟ جواب میں ذرا سستی ہے، کہیں کسی کی نظر تو نہیں لگ گئی آپ کو؟ مختار کل کون ہے دوستو؟ ہاں دیکھو نا، ہی پہ ذرا ضرب لگائیے ضمیر کی قوت کے ساتھ، دور دور تک پھیلے یہ۔ مختار کل کون ہے؟ ایک نبی کی بات نہیں ہے،
दो पैगंबर चाहते हैं कि ये गला कट जाए, और रब्बुल आलमीन की हिकमत ये थी कि इस गले ने नहीं कटना। तो वो हुआ जो दो पैगंबर चाहते थे, या वो हुआ जो रब्बुल आलमीन का फैसला था? बस हम यही कहते हैं, कुरान करीम यही मनवाना चाहता है कि पैगंबर महकूम है, वो हाकिम है, पैगंबर पाबंद है, वो मुख्तार है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मेरे अजीज दोस्त, जब बेटे हैं तो अल्लाह की मशीयत पर बाप को कुर्बान किया, और जब बाप बने तो अल्लाह की मर्जी पर बेटे को कुर्बान किया। ये उसकी मर्जी कि उसने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खंजर को इस्माइल के गले पर चलाने के बजाय एक जानवर के गले पे चला दिया। इस्माइल ने तो अपने लख्ते जिगर को पेश कर दिया ना। कुरान करीम जब इस ज़िमन में आपको दावत अमल देता है तो याद दिलाता है, तुम उस बाप की औलाद हो जिनकी पूरी जिंदगी कुर्बानी उसे इबादत। अजीज दोस्त, इस तमहीद के बाद जब मैं सरवर कायनात के हल्का रुश्द व हिदायत पर नजर डालता हूं, सहाबाए रसूल की पूरी जिंदगी कुर्बानियों में रंगी हुई नजर आती है, और कुर्बानियां देते हुए मुस्कुराते हैं, चीखते नहीं हैं। आज हमें इतनी जिंदगी प्यारी नहीं है जितनी असहाब रसूल को हक व सदाकत के रास्ते में शहादत की मौत प्यारी थी। हम जिंदा रहने के लिए इतने बेकरार नहीं जितने असहाब रसूल शहादत की मंजिल के हुसूल में बेकरार हुआ करते थे। वो 70 सहाबा जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत और तबलीग के मिशन पर भेजा था, और फिर जिन पर दुश्मनान इस्लाम ने रात के सन्नाटे में तेरे सितम खींची, धोखा किया, चुन चुनकर असहाबे रसूल को जब उन्होंने ज़िबा करना शुरू किया है, हदीस के वर्कों पे बुखारी की औरात पर वो अदाएं चमक रही हैं सहाबा किराम की कि जान भी दे रहे हैं और झूम झूम कर एक पैगाम दे रहे हैं हवाओं को, अल्लाह के फरिश्तों को एक पैगाम देते हैं। फरमाया बल्लिगू अन्ना कौमना इन्ना लकीना रब्बना फरजिया अन्ना व अर्जाना। अल्लाह के फरिश्तों, हवाओं, हमारा ये पैगाम हमारे आका तक पहुंचाओ, हमारी दीनी बिरादरी तक पहुंचाओ। बल्लिगू अन्ना कौमना इन्ना लकीना रब्बना। हमने यहां तीरे मुहना पर अपने रब से मुलाकात की, और ये मुलाकात इतनी कामयाब हुई कि वो हमसे राजी हो गया, हम उससे राजी हो गए। हमने जान पेश की, उसने हमारा ये अकीदत का नजराना कबूल फरमा लिया। हम खुश हैं कि शहीद होकर जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल की रिसालत और खत्म नबूवत पर, अल्लाह की तौहीद पर, इस्लाम की हक्कानियत पर हमारी जान का नजराना कबूल कर लिया गया है। इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है दोस्तों? किसी मकसद के लिए जान देने वाले इसलिए भी खुश नसीब हुआ करते हैं कि उनकी ये मौत कौम की जिंदगी की तमहीद बनती है। हम अभी चंद रोज पहले
اللہ نے کرم کیا، پھر ایک مرتبہ بالا کوٹ کے دامن میں کھڑے تھے. ناران سے واپسی پر ایک ایسی جگہ پر ہم نے اس کی بات اس کے بندوں تک پہنچائی کہ جہاں شاید ہی کبھی پہلے اس سے اس طرح کا جلسہ ہوا ہو. چاروں طرف سے برف پوش پہاڑ، ہماری گاڑی بھی دیر تک برف پر چلتی رہی، اور وہاں اللہ کے بندے اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے کہ میں دیکھ کر سوچتا رہا قرآن کریم میں کتنی کشش ہے. 20-20 میل دور کا سفر کر کے برف پر پیدل چلتے ہوئے وہ پہنچے. وہاں سے واپسی پر ہم جب بالا کوٹ کی وادی میں پہنچے، جس وادی میں آج بھی شہدائے بالا کوٹ کے کردار کی دھمک سنائی دیتی، ان کا یہ پیغام آج بھی سنائی دیتا ہے کہ لا طاعت للمخلوق فی معصیت اللہ. جس اطاعت میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہ اطاعت کبھی بندوں کے لیے نہیں ہوگی. یہ سر کٹ جائے گا لیکن اللہ کی نافرمانی میں کسی بندوں کے آگے نہیں جھکے گا. میرے عزیز دوستوں، میں کہا کرتا ہوں جنہیں حقیر سمجھ کر بجھائے بیٹھے ہو وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. نہ معلوم آزادی کی یاد مناتے ہوئے کتنی تقریبات میں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے رفقائے کار کی قربانی کا تذکرہ ہوگا. مجھے اندیشہ ہے کہ شاید بہت کم ہو. ہماری روایات کچھ اور ہیں. ہم قصر آزادی میں اپنے ماضی کے ان محسنوں کو بھول بیٹھے ہیں کہ جن کے ایثار و قربانی کے نتیجے میں ہمیں ساحل مراد ملا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آزادی کی منزل ملی ہے. یہاں تو ان لوگوں کو ہیرو بنایا جا رہا ہے جن کی پہچان یہ ہے کہ وہ خاندانی وفادار ہیں برطانیہ کے. آج بھی جن کے نام انگریز کے ریکارڈ میں محفوظ ہے کہ یہ اور ان کا خاندان انگریز سرکار کا وفادار رہا ہے. انہیں تاریخ آزادی کا ہیرو بنایا جا رہا ہے. اور مالٹا سے شاملی تک، شاملی سے بالا کوٹ تک بڑے صغیر میں تحریک آزادی میں اپنے جگر کا خون پیش کرنے والے، انگریز کے بنائے ہوئے حکومت خانوں میں پوری زندگیاں گزار دینے والے، ان کو بدنام کرنے کے لیے، ان کی کردار کشی کے لیے جبہ و دستار کی آڑ میں ایسے کردار خریدے گئے ہیں کہ جو یہ ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ یہ لوگ تو گستاخ رسول تھے. ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اسی چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد. صدق اللہ مولانا العظیم.